اگر آپ بھی بلڈ پریشر کی دوائی ریگولر استعمال کر رہے ہیں اور آپ اس کو چھوڑ دینے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی بچا سکتی ہے۔ السلام علیکم، میں تحسین اقبال ایک رجسٹرڈ فارماسسٹ ہوں۔ اس چینل پر میں آپ کو ادویات کا صحیح استعمال آسان الفاظ میں بتاؤں گا۔ آج ہم دیکھیں گے بلڈ پریشر ہے کیا ہے اور اس کی ادویات کا استعمال کیسا اور کیوں ضروری ہے۔ پہلے اس چارٹ پہ نظر ڈالیں، یہ دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ سٹیجز بتائی گئی ہیں بلڈ پریشر کی۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر 120/80 ہے تو وہ نارمل سٹیج میں ہے، اگر وہ 180 سے اوپر جاتا ہے تو یہ الارمنگ کنڈیشن ہے اور آپ کو اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائس ضرور لینی چاہیے۔ اور ضروری نہیں ہوتا بلڈ پریشر کی اگر ایک ہی ریڈنگ آ گئی ہے تو آپ کو وہ بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو۔ آپ پراپر چیک اپ کروائیں، اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اس کی ریڈنگز رکھیں تاکہ آپ کا کلیئر ہو سکے۔ سب سے پہلے بلڈ پریشر ایک خطرناک موذی مرض ہے۔ یہ جب ایک دفعہ آپ کو ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کو ادویات کے ذریعے کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ مختلف قسم کی ادویات اس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کو سائلنٹ کلر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں میں اس کی سمٹمز نہیں ہوتی، علامات نہیں ظاہر ہوتی، اور اگر علامات ہوتی بھی ہیں جیسے سر درد ہو گیا، چکر آ گئے، تو ہم لوگ بہت سے لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اس کو جنرل پین کلر جیسے پیناڈول وغیرہ یا پیراسیٹامول یوز کر کے اس کو ٹریٹ کر لیا جاتا ہے اور اگنور کیا جاتا ہے اس کو۔ اور کچھ لوگوں میں اس کے بالکل بھی سمٹمز نہیں آتے اور پھر ایک اچانک مسئلہ ہوتا ہے جو کہ بہت کروشل ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ جب آپ میڈیسن یوز کرنا شروع کرتے ہیں، ایک دفعہ بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا ہے اور مجھے دوائی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے کیونکہ اس کی دوائی لائف لانگ یوز کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ ڈسکنٹینیو بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے مشورے کے ساتھ آپ ڈسکنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کی میڈیسن لائف ٹائم اس لیے یوز ہوتی ہے، جس طرح آپ ایک چشمے کی ایگزامپل لے لیں، جیسے میں نے بھی پہنا ہوا ہے چشمہ، تو چشمہ آپ جب پہنتے ہیں تو آپ کو وہ سب کچھ کلیئر نظر آتا ہے، جیسے آپ اس کو اتار دیتے ہیں آپ کی وہ ویژن نہیں رہتی، وہ کیپیسٹی نہیں رہتی چیزوں کو دیکھنے کی۔ اسی طرح میڈیسن ہے جو بلڈ پریشر کی، جب تک آپ اس کو اچھے طریقے سے یوز کرتے رہیں گے، ریگولر بیسس پہ یوز کریں گے، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا۔ جیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے وہ دوبارہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یہ فیٹل بھی ہو سکتا ہے، خطرناک ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر ان کنٹرول جو ہے اس کی وجہ سے بہت سے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سٹروک ہو سکتا ہے، سٹروک فالج کو کہتے ہیں، ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، اس کے بعد کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے، کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے، اس کے بعد آپ کا کوئی نرو ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ یہ سارے مسائل ایسے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور میڈیسن اس کی ترک کر دینا بہت خطرناک ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کیا لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا کبھی ہم میڈیسن کو ترک کر سکتے ہیں جو بلڈ پریشر کی؟ تو کبھی کبھی اس کا جو جواب ہے وہ ہاں میں ہوتا ہے۔ وہ ہاں میں اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں اپنے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ڈائٹ کو بہتر کرتے ہیں، ڈائٹ میں آپ سال کا انٹیک کم کر دیتے ہیں، آپ جو ہے ڈاکٹر کی ایڈوائس سے ریگولر میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ایک سٹیبلٹی آتی ہے تو آپ اس کو پھر جا کے کچھ تھوڑا سا ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں بیٹرمنٹ فیل ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس کو لائف لانگ لے کے چلنا ہوتا ہے، لیکن موسٹلی کیسز میں یہ میڈیسنز کنٹینیو ہی رہتی ہیں، آپ اس کو نہیں ڈسکنٹینیو کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو سب سے بہتر طریقے میں لے کے چلنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ میڈیسن کو ریگولر یوز کریں، میڈیسن بلڈ پریشر کا چارٹ بنائیں، اس کو مانیٹر کریں، اپنے کنسلٹنٹ سے ریگولر ان ٹچ رہیں، اپنی میڈیکیشن کا پراپر ڈوز کا خیال رکھیں، اس کے ٹائمنگ کا خیال رکھیں کہ آپ نے کب لینی ہے کب نہیں لینی۔ یہ ساری چیزیں بہت اکثر ہاسپٹل میں ایسے کیسز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں، میڈیسن چیک اپ کرواتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، کچھ عرصہ یوز کرنے کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل آنا شروع ہو گیا اور اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ پھر ایمرجنسی میں آتے ہیں اور سخت طبیعت خراب کے ساتھ آتے ہیں۔ بی پی کی میڈیسن ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ
آپ کو اسٹروک اور ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ اسٹروک اور ہارٹ اٹیک کبھی بتا کے نہیں آتے، اگر آج آپ کا بی پی نارمل آ رہا ہے تو کل وہ دوبارہ انکریز بھی کر سکتا ہے، اس لیے اپنی میڈیسن کو کنٹینیولی یوز کریں اور جو ہے اپنے میڈیکل پریکٹیشنر کی ایڈوائس کے بعد اس کو بند کریں یا جو ڈوز کو چینج کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک ہمارے لیے بڑا مفید ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیشن جاننے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔